نیر بخاری صاحب، ایک تو جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ نیب پر پابندی لگا دیں، بند کر دیں، کیا یہی واحد سلوشن اس وقت پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے؟ بلاول صاحب بھی برملا اس کا اظہار کر چکے ہیں. اور جو میرا پہلے آپ سے سوال تھا چیئرمین نیب کی تعیناتیوں کے اختیار کا جو معاملہ جس کا نوٹس سپریم کورٹ نے خود لے بھی لیا ہے، وہ کیا ہے جس میں آرٹیکل 240 اور 242 کا بھی ذکر ہوا ہے؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ میں تھوڑا سا لاسٹ سیگمنٹ میں آپ نے بات کی اس پہ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کو بلایا ہے. دیکھیں ایلیگیشن ان پہ یہ ہے کہ ان کے کسی رشتہ دار نے 50 ملین روپیز کسی سے لیا. آیا اس رشتہ دار کو انہوں نے اریسٹ کیا، اس کو کسٹڈی میں لیا، اس کے لیے کوئی ریڈز کیے ہیں. ایک خبریت کے لیے کہ چیف منسٹر کو آپ نے نوٹس دے دیے. اس طرح ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی. میں although I'm in opposition, I oppose PTI، مطلب ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، لیکن یہ بات کہ جس پہ مین ایلیگیشن ہے جس نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ لیا ہے اس کو نیب نے اریسٹ کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کارکردگی ہے اس نیب کے چیئرمین کی، اس کی اور پھر اتنے ڈسکریشن دی ہوئی ہے نیب کے چیئرمین کو. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آبزرویشن آتی نہیں ہے ان کو تو بہت پہلے نیچے آ جانا چاہیے. سیکنڈلی اب ان کا جوڈیشری سے واسطہ رہا، بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ جس ادارے میں رولز نہیں بن رہے اور ابھی سپریم کورٹ نے کہا کہ 99 آنورڈ اس کے رولز ہی فریم نہیں ہوئے، وہ آرٹیکل 240 اور 242 جو ہیں وہ پرائمریلی ڈیل کرتے ہیں کہ فیڈریشن اور پروونسز کے لیے جو جابز دی جائیں گی وہ بائی این ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوں گی. اگر فیڈریشن کی ہوگی تو پارلیمنٹ کی ہوگی، اور پروونسز کی ہوگی تو پروونشل اسمبلی کی. اور پھر فار دیٹ پرپز وہاں پہ ان کو انڈر ایکٹ آف پارلیمنٹ وہ پروونشل سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن یہ دو کریٹ کریں گے اور وہ اپوائنٹمنٹس کریں گے. اس کو تو کئی مدد خاطر ہی. تو اس کیس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ رولز کے خلاف انہوں نے اختیار استعمال کیا ہے؟ بالکل. دیکھو فیڈریشن کے حوالے سے یا پروونشل افیئرس کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے اپوائنٹمنٹس تو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہونی چاہیے تھی اور یہ اختیارات خود استعمال کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور مالک کل اور اکل کل بنے رہے. دوسری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو ہم کیوں کہتے ہیں، یہ نیب کا لا آرم ٹویسٹنگ کے لیے 2002 میں سب سے پہلے شروع کیا گیا. ہمارے 22 ممبر توڑ کے تو ظفر اللہ جمالی کو پرائم منسٹر بنایا گیا اور ان کو بھی وہی فائلیں دکھا کے بعد میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا. اور پھر یہ کنفیس کیا، ایڈمیشن ہے چیئرمین نیب کا کہ میں اگر ٹریجری بینچز کی طرف جاؤں گا تو پھر وہ گورنمنٹ خطر میں پڑ جائے گی. لیکن ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پہ آرم ٹویسٹنگ کے لیے یا پولیٹیکل مائلیج کے لیے یا پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے آپ نیب کو استعمال کریں، اس لیے اس کو بند ہونا چاہیے. ابھی سینیٹر صاحب نے کہا جی باقی اداروں کے لیے لاز ہیں، باقی اداروں کے لاز ہیں. بھائی باقی اداروں کے لاز ہیں تو اینٹی کرپشن لاز تو بڑے پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 کا چلا آ رہا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایکولیٹی بیفور لا، ایوری سٹیزن آف پاکستان مسٹ بی ٹریٹڈ ایکولیٹی بیفور لا. اب بات یہ کہ یہ کیوں صرف پولیٹیشینز کے لیے نیب ہو، فوج کے لیے نہ ہو، جوڈیشری کے لیے نہ ہو، باقی اداروں کے لیے نہ ہو. جب سارے شہری ہیں اس پاکستان کے تو قانون ہے کہ یونیفارم لا ہونا چاہیے which should be applicable to everybody. اچھا صحیح ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ان اداروں کا اپنا کیونکہ سسٹم ہے احتساب کا. میں رضا ربانی صاحب نے بھی سینٹ میں یہ بات کی ہے کہ سارے اداروں کا ایک مشترکہ قانون بنائیں. ٹھیک ہے، سارے ادارے اس میں آپ جوڈیشری کو بھی رکھیں، اس میں آپ آرمی کو بھی رکھیں اور پولیٹیشنز بھی. اچھا جنرل صاحب، اب یہ جو مطالبہ ہے کہ نیب کے ادارے کو بند کر دوں. جی بخاری صاحب مکمل کر لیجئے. I would like to add one thing. I was MNA in 2002 and we were having this National Defense University وہ جو ایک چل رہی تھی سیمینارز چل رہے تھے and میں اس کا بھی حصہ تھا. تو ظفر اللہ جمالی was there اور پھر there was a question answer شروع ہوتا. میں نے کہا جی what is the impediment that you don't want to include the armed forces and the judiciary under the NAB laws. اس نے مجھے کہا کہ بخاری صاحب you will hit the nail on head. ایڈمٹ وہ بھی کرتے تھے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ باقی معاملات میں اگر کہتے ہیں جی ایک یونیفارم لا ہونا چاہیے، ایکولیٹی بیفور لا ہونی چاہیے، اس میں کیوں آپ ڈسکریمنیشن کریں؟ ایوری بڈی شوڈ بی آنسریبل بیفور
वन अथॉरिटी, वन लॉ, अच्छा सही है, अंडर वन एक्ट। राइट, गॉट योर पॉइंट सर। अब जनरल साहब आप इस पे आपका मौकफ कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि नैब के इदारे को सिरे से ही बंद कर दें क्योंकि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, सब लोग ये डिमांड कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की डिमांड जो मैंने अभी बताई भी कि जी पाबंदी लगा दें, या दूसरी तरफ के एक ऐसा इदारा बना दें कि जिसमें जुडिशरी भी आ जाए, आर्म्ड फोर्सेस भी आएँ, पॉलिटिशियंस भी हों, ब्यूरोक्रेसी भी हो, यूनिफॉर्म्ड लॉज हों सबके लिए, एहतसाब के लिए। मैं एक एक करके थोड़ी सी जरा तफसील में जाने की कोशिश करूंगा। देखिए, नैब एक मकसद के लिए है और मकसद ये था कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए अदारा बनाया गया था, ऐसे बताया गया। इनिशियली मकसद ये नहीं था, बल्कि इनिशियली आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाया गया था और इसमें पैट्रियट ग्रुप पीपल्स पार्टी से बनाई गई थी और हुकूमतें फॉर्म की गई थी। उस ज़माने में मैं कहीं पर था, किसी हिसाब किताब में था, उस वक़्त जब ये नैब की कार्रवाई थी, बेशुमार लोगों के खिलाफ केसेस बन गए थे नैब के, और फिर उन्हीं लोगों से इलेक्शन कराया गया, वो इलेक्शन में आए और कामयाब हुए। एक डिस्कशन में ये पॉइंट आया था कि ये करप्ट लोग हैं, अगर ये करप्ट लोगों को दोबारा लाया गया और इनसे हुकूमत बनी, अगर ये दोबारा करप्शन करेंगे तो फिर क्या होगा। वहां पर ये बात भी सामने आई कि जी इनके खिलाफ नैब के केसेस हैं, हम इनको सीधा कर देंगे, नैब के जरिए से सीधे हो जाएंगे। यानी नैब से उनके लायबिलिटीज भी चेंज किए गए और नैब के जरिए से उस वक्त मकसद ये था कि इनको सीधा किया जाना भी मकसूद था। ये पुरानी बात है, इसके तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहूंगा। अब दूसरी बात जिस पर मैं आता हूं वो ये है कि अगर नैब की आज जो कुछ कार्रवाई उन्होंने की है, 1%, 99% लोगों के बारे में तो ये है, उनकी राय ये है कि करप्शन के रेट्स पहले के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा हो गए। किसी भी शख्स से आप बात कीजिए पाकिस्तान में, जितने भी पाकिस्तानी अवाम है, 99.9% उनकी ये शिकायत है कि करप्शन पहले के मुकाबले में 2 गुना 3 गुना ज्यादा हो गई है। जब करप्शन कंट्रोल नहीं हुआ है और 1% जिनके खिलाफ नैब कार्रवाई कर रही है उनसे पैसों की वसूली नहीं हो चुकी है उस तरह की जिस तरह का क्लेम किया गया था, किसी के खिलाफ 452 अरब की बात की गई थी, किसी के बारे में 1000 अरब की बात की गई थी, किसी और पार्टी के बारे में 2000 और 3000 अरबों की बात। तो सर अब क्या करें, अब बंद कर दें इस इदारे को? अरब तो अरब हो गए। और जब जो मैं सदी में आ रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर, जब इसकी अफादियत नहीं है, फायदा कोई नहीं है, तो मैं जहां तक एहतसाब का ताल्लुक है, मैं एहतसाब के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। एहतसाब होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए, क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, और इसमें किसी किस्म न जुडिशरी से एक्सेप्शन हो, न आर्म फोर्सेस के एक्सेप्शन हो, किसी का भी ना हो, सब के सब। लेकिन ये अदारा जिस तरीके से बनाया गया है, इस अदारे को जो कवायद है, इनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इनके रूल्स और रेगुलेशंस में वो पोटेंसी नहीं है जो कि करप्शन को कंट्रोल कर सके। और करप्शन में ये हुकूमत आई थी इसी नारे के साथ ये करेंगे वो करेंगे। क्या कहते हैं, दूसरी बात जो एहतसाब भी अगर दूसरे का हो रहा हो तो इंसाफ लगता है, अपना हो रहा हो तो इंतकाम लगता है। सो ऑब्वियसली ये भी कोई मानने को तैयार नहीं होता कि क्रॉस द बोर्ड